السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، قبل اس کے کافرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں، بڑے ہی ادب کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، خدا کے واسطے تصویر کھینچنے کی ضرورت نہیں۔ کسی کے پاس بھی کیمرہ بھی ہے، کھینچنے کی ضرورت نہیں تصویر۔ یہ سامنے والے کو بھی مہربانی کر کے روک دے تو بات کروں گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم انی نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی تلاوت کیا ہے، جس کی تلقین ہم کو آپ کو عطا کیا ہے۔ اسی حدیث پاک پر تھوڑی سی روشنی آپ حضرات کے سامنے ڈالنی ہے۔ پہلے ہمارا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ہم تمام لوگوں کو ایک دینی درسگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی، اور یہ درسگاہ بھی ایسی درسگاہ ہے جو صوبہ بہار کی تاریخی درسگاہ۔ یہ مدرسہ محمودیہ اول وقت سے اب تک الحمدللہ تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ احیاء سنت کا بھی کام کرتا ہے، اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ اور اس کے اکابرین اور خصوصاً اس سے محتمین اور موجودہ محتمین کا علماء دیوبند اور مدنی خاندان سے گہرا تعلق کا ربط رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اسی کی برکت ہے کہ وقتاً فوقتاً علماء کرام کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ اللہ نے ہم پر آپ پر بڑا احسان کیا ہے کہ ہم کو آپ کو اسلامی ایمانی گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، اور ہم سبوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں پر بے شمار اپنی نعمتوں کی بارش برسایا ہے۔ ہر لمحہ ہر آن اللہ کی نعمتوں کی بارش ہم پر آپ پر ہوتی ہے۔ اتنی بارش ہوتی ہے کہ ہم ان بارش کو گن نہیں سکتے، ان احسانات کو گن نہیں سکتے، ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کو گننا ممکن ہے، ریت کے پہاڑ کے ذروں کو گننا ممکن ہے، لیکن جو نعمتیں اللہ نے ہم کو آپ کو دی ہے، ان نعمتوں کا گننا محال اور ناممکن ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے، لیکن قربان جائیے پروردگار عالم کی ذات پر کہ پروردگار عالم نے ہم کو آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان تمام نعمتوں پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہمارے آپ کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کیا، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے بولتی ہوئی زبان دیا، دھڑکتا ہوا دل دیا، سوچتا ہوا دماغ دیا، چلتا ہوا پیر دیا، پکڑتا ہوا ہاتھ دیا، لیکن کوئی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن دو نعمتیں اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ان دونوں نعمتوں کو دیکھ کر ہم پر آپ کو احسان کیا۔ تو دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک ایمان کی نعمت ہے، اور دوسری نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جو ہمیں آپ کو دیا ہے، یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ کیجیے۔ اس سے ایک شخص کیا ہے، 70 سال کا ہے، 70 سال تک کیا کیا اس نے؟ کفر شرک کے اندر زندگی گزار دیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، لیکن آخری وقت میں ہوش و حواس کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کر دیتا ہے، ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، تو ایمان اس کے پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ان الاسلام یہدی من کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب دوسری نعمت جناب محمد رسول اللہ کی بات، اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ مومنین پر احسان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا ہے، انہی میں سے رسول کو بھیجا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول
اللہ کو بھیجا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر آپ کو یہ فضیلت کی فوقیت عطا فرمایا کہ آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا، تمام نبیوں کا امام اور تمام نبیوں کا خاتم بنایا ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر آپ کو یہ امتیاز دیا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آتے تھے وہ عموماً کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے ہوتے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مصر کے علاقے کے جانب بنی اسرائیل کے طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کا ہے وہیں تک محفوظ رہی، لیکن محمد رسول اللہ کو اللہ نے کیا کیا؟ کسی علاقے کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی خطے کے لیے صرف نبی نہیں بنایا، بلکہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ہر زمانے کے لیے آپ کو نبی بنایا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ کیا پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ کی نبوت کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیا ہے، یہ احکام بھی کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں، کسی ایک وقت کے ساتھ خاص نہیں، کسی قبیلے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کے فرمودات یہ ہر زمانے میں نافذ العمل رہیں گے۔ کسی زمانے کے اندر اس کا وقار نہیں لگے گا، کسی زمانے میں یہ چھوٹنے والی چیز نہیں۔ میرے بزرگوں، اور ایک مثال کے ساتھ میں عرض کر دوں، یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا ہے، ہماری زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد قبر میں جانے تک کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں۔ اور پھر یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کے اندر شریعت کو بیان کیا گیا کہ فلاں کام حرام ہے، فلاں کام حرام ہے، فلاں عمل واجب ہے، فلاں عمل سنت ہے، فلاں عمل مستحب ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور دوسرے پہلو کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ آئندہ زمانے میں امت کو کن کن حالات سے گزرنا پڑے گا، امت کے سامنے کیسے کیسے حالات آئیں گے، اس وقت امت کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پہلو کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ پہلو بھی بہت اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے قیامت تک آنے والے تمام اہم واقعات کو دیکھنے کے بعد امت کو باخبر کیا ہے کہ اے لوگوں، تم کیا کرنا، آئندہ زمانے میں ایسے ایسے حالات آ جائیں تو تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے، ایک مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ایک مومن کا اسوہ یہ ہونا چاہیے، یہ بتایا۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بہت فکر تھی، اور صرف اس امت کی نہیں جو اس وقت موجود تھی، بلکہ قیامت تک آنے والی پوری امت کی فکر آپ کو تھی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے گھروں میں فتنہ اس طرح گرے گا جس طرح آسمان سے بارش گرتے ہیں، بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ بارش سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ جس طریقے سے بارش کے قطرے کثرت سے ہوتے ہیں، اسی طرح فتنے بھی کثرت کے ساتھ گریں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کیا قطرے تسلسل کے ساتھ گرتے ہیں کہ ایک قطرہ زمین پر گر نہیں پڑتا، کہ دوسرا قطرہ آسمان سے ٹپک جاتا ہے، دوسرا گر نہیں پاتا کہ تیسرا ٹپک جاتا ہے، اسی طریقے سے کیا فتنے کیا ہوتے ہوں گے، آخری وقت بھی اسی طرح گریں گے۔ ایک فتنہ حل نہیں ہو پائے گا کہ دوسرا فتنہ ٹپک جائے گا، دوسرا حل نہیں ہو پائے گا کہ تیسرا آ جائے گا۔ دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح تمہارے گھروں میں ہوں گے جس طریقے سے اندھیری رات کے اندر آدمی جب چلتا ہے نا تو اسے راستے کا پتہ نہیں ہوتا، کہاں گڈھا ہوگا، کہاں کیا ہے،
धुआं होगा, कहाँ चापाकल होगा, कहाँ अच्छा रास्ता होगा, पता नहीं चलता है। इसी तरीके से आखिरी वक्त में ऐसे फितने रूनुमा होंगे कि इंसान को पता नहीं चलेगा कि कौन हक है और कौन ना हक है, कौन गुनाह है और कौन सवाब है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसे वक्त से पनाह मांगो। और ये अल्लाह के रसूल ने तालीम दिया, अल्लाहुम्मा इन्नी नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, कि परवरदिगार आलम हम आपसे ज़ाहिर के भी फितने से पनाह मांगते हैं, बातिन के भी फितने से मांगते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में थे। तब इस बात में के साथ अर्ज कर दूं, ये फितना है क्या चीज़? सुबह से लेकर शाम तक हम लोग भी बोलते हैं कि फितने का ज़माना है। चाहे खानों के अंदर भी सुन लीजिए, पढ़ा लिखा हो या गैर पढ़ा लिखा हो, सब बोलता है कि क्या है, ये फितने का ज़माना है। मौलवी साहब, फितने का दौर। कुरान में भी अल्लाह ने फितने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि फितना क्या है, ये कत्ल से भी ज़्यादा बयान है। तो ये फितना है क्या चीज़? बड़े ही इख्तिसार के साथ में समझा दूँ कि फितना है अरबी का लफ्ज़। फितना के माने आते हैं सोना या चांदी को आग में गर्म करके उसका असली और नकली होने का पहचान करना। और फितने का एक माना है आजमाइश की, यानी जब कोई आदमी किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए तो उसकी अंदरूनी कैफियत की आजमाइश होती है कि सब्र का दामन हाथ में रखता है या अल्लाह की शिकायत करता है, ये तकदीर पर राज़ी रहता है या तकदीर के खिलाफ बकवास करता है। तो फितना के माने आते आजमाइश के। और हदीस पाक के अंदर जो फितने का लफ्ज़ आया है, इससे क्या मुराद है? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इससे मुराद क्या है कि जब गुनाह इतना आम हो जाए कि आदमी को गुनाह और सवाब में, नेकी और बुराई में तमीज करना मुश्किल हो जाए, तो समझा जाएगा कि फितने का ज़माना है। और दूसरा ये बयान किया कि जब आदमी क्या करे, जिसको कुरान और हदीस ने दलील बनाया है उस दलील को छोड़ दे, और जिसको अल्लाह के रसूल ने दलील नहीं बनाया है उसको दलील बना ले, तो उसको समझ लीजिए कि फितने का ज़माना है। तीसरा किसी तफसीर ये बयान किया गया है कि जब समाज के अंदर गुनाह इतना आम हो जाए, इतना आम हो जाए कि आदमी उस गुनाह से बचने के लिए अपना कोई रास्ता तलाश न करने लगे, तो समझ लीजिए कि ये भी फितने का ज़माना है। अब आइए समझिए जो असल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। असल बात ये है, इस वक्त क्या है, सबसे बड़ा फितना ये है कि मदारिस इस्लामिया से, उलमाए किराम से उम्मत के रिश्ते को काटने की कोशिश की जा रही है। उसकी कोशिश क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि जब तक मदारिस से आवाम का ताल्लुक होगा, जब तक उलमा का आवाम से ताल्लुक होगा, तो उस वक्त क्या करेंगे ये लोग? फितने को समझेंगे कि फितना क्या है, यानी जिस चीज़ को अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने दलील बनाया उसको दलील बनाकर सामने रखेंगे। और इनसे जब रिश्ता कट जाएगा तो इनको दलील और हकानियत का इल्म नहीं होगा, तो किस तरह चाहेंगे गुमराह हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए समझिए, आज अगर किसी से कहा जाता है कि भाई भला काम करना ये गुनाह है, तो कोई रोक क्या जवाब मिलता है? अगर गुनाह होता तो इंसाफ दूसरी दुनिया से कैसे करते? फलाना मौलवी साहब कैसे करते? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। क्या लोगों, मैं तुम्हारे सामने दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम इन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहोगे उस वक्त तक तुम कभी गुमराह नहीं होगे। उसमें से एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी सुन्नत। यानी अल्लाह के रसूल ने क्या किया? दलील बनाया है किसको? कुरान और अपनी सुन्नत को, कि तुम क्या करो अगर कोई गुनाह तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम पहले देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि नहीं किया है, कुरान ने मना किया है कि नहीं किया है, चाहे दुनिया के सारे लोग करते हैं उससे कोई हासिल नहीं। मिसाल के तौर पर बता रहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो ज़माना गुजरा। एक ज़माना तंगी का, उस ज़माने में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सर को खोल कर की नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि आपके जिस्म मुबारक पर एक कमली होती थी, आप उस कमली की संदाज से उठते थे कि आपका सर लग जाता था। और दूसरा ज़माना ऐसा आया मालदारी का,
کہ آپ ٹوپی بھی باندھتے تھے، اس کو پر پگڑی بھی لپٹتے تھے، اور آپ کی سنت یہ ہے کہ پگڑی باندھیے تو ٹوپی پہن کر باندھیے، بلا ٹوپی کے پگڑی باندھنا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ آج ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ بلا ٹوپی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو کہیے تو کہے گا مکہ میں تو اسی لوگ پڑھتے ہیں مجھے، حالانکہ عوام تو ایسی پڑھتے ہیں۔ گمراہی کہاں سے آئی؟ کتنا کام کھڑا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو، کتاب کو دلیل بنایا ہے، کسی کی ذات کو دلیل نہیں بنایا، خانہ کعبہ کو دلیل نہیں بنایا، اور ہم آپ اس کو دلیل پیش کر رہے ہیں نوجوان کے خانہ کعبہ تو ایسی لوگ پڑھتے ہیں، ہے نا گمراہی۔ اور آگے آئیے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا لعنت ہے تصویر کھینچنے والے کھنچوانے والے دونوں پر، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کو عذاب ہوگا وہ تصویر کھینچنے والے کا۔ آج تصویر کی لعنت نے، اس گناہ نے ہمارے گھروں کو اتنا تباہ کر دیا ہے، اتنا تباہ کر دیا ہے کہ ہماری عبادت گاہیں بھی موجود نہیں ہے، ہمارے مدارس بھی موجود نہیں ہے، ہماری کیا ہے تقریبات اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اور اگر کچھ کہا جائے تو کہیں گے کہ مولوی صاحب ساری دنیا کے اندر تصویر ہو رہی ہے، اگر یہ ناجائز ہوتا تو کیسے تصویر ہوتی؟ یہ بھی فتنہ ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ بڑا فتنہ ہے۔ دلیل بنایا اللہ کے رسول نے، جس کو اپنی ذات کو اللہ کے رسول نے تو منع کیا ہے، کہا لعنت اللہ صور والمصور لہ، کہ لعنت ہے تصویر کھینچنے والے کھنچوانے والوں۔ آج ہمارے سماج کے اندر ایسی خرابیاں آ رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علماء سے کٹ چکے ہیں، ہم مدارس سے رشتہ توڑ چکے ہیں، ہمیں دین تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے ہم فتنوں کے شکار ہوئے ہیں۔ تو بڑے ہی ادب کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ اللہ ہم سب کو تمام امت کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اس دعا کو یاد رکھیے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، یہ خود بھی پڑھیے، اپنے بال بچوں کو بھی پڑھائیے، اللہ ہم تمام کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔